السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 100۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں میں سے ایک گروہ کی اطاعت کرو گے جنہیں کتاب دی گئی تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا کر لٹا دیں گے۔ اس آیت کا ایک شان نزول ہے کہ ابن اسحاق اور ابو الشیخ نے زید بن اسلم سے روایت نقل کی ہے کہ شماس بن قیس یہودی تھا، اوس اور خزرج کے پاس سے گزرا اور ان کو آپس میں باتیں کرتا ہوا دیکھ کر اس نے حسد کیا کہ زمانے جاہلیت میں تو ان میں کس قدر دشمنی تھی اور اب آپس میں کس قدر محبت ہے۔ چنانچہ اس سے برداشت نہ ہوا اور اس نے آ کے یہودی نوجوان کو حکم دیا کہ اوس اور خزرج کے مسلمانوں کی مجلس میں جا کے بیٹھو اور جنگ باس کا ذکر چھیڑو اور ان کو وہ وقت یاد دلاؤ۔ چنانچہ اس نے آ کر ایسا ہی کیا۔ اس کی یہ باتیں سن کر انہوں نے آپس میں لڑائی اور ایک دوسرے پر فخر کرنا شروع کر دیا۔ قبیلہ اوس سے اوس بن قیزی اور خزرج سے جبار بن جعفر، یہ دونوں آدمی کھڑے ہو گئے، آپس میں گفتگو کی جس سے دونوں قبائل غصے میں تیار ہو گئے۔ اس چیز کی اطلاع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، آپ وہاں تشریف لائے اور ان کو نصیحت کر کے آپس میں صلح کرا دی۔ ان سب حضرات نے آپ کی بات کو بصر و چشم سنا، غور سے سنا اور اطاعت و فرمانبرداری کے لیے اپنی گردنیں جھکا دی۔ اللہ تعالیٰ نے قبیلہ اوس اور خزرج اور جو ان کے ساتھ تھے ان کے بارے میں یہ والی آیت نازل کی، آیت نمبر 100۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین، اور شماس بن قیس کے بارے میں پچھلی آیت نازل فرمائی، آیت نمبر 19۔ قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ۔ اب آگے دیکھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم ایمان والو، اگر تم ان لوگوں میں سے ایک گروہ کی اطاعت کرو گے جنہیں کتاب دی گئی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو یہودیوں کے مکر و فریب اور ان کی سازشوں سے ہمیشہ بچ کر رہنے کی تنبیہ کی ہے، اور یہاں پہ اس سے مراد اسلام سے کینہ رکھنے والا گروہ ہے، جن میں شماس بن قیس یہودی اور اس کے ساتھی بھی تھے جو اوس اور خزرج کے درمیان فتنے کی صورتحال پیدا کرنا چاہتے تھے، لیکن عبرت اس کے خاص سبب میں نہیں تھی بلکہ یہودی اور عیسائی اور امت اسلامیہ کی تباہی اور بربادی میں ہمیشہ مصروف رہتے تھے، اور وہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ ہم انتشار پھیلائیں۔ تو یہاں پہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کے درمیان رسول اور اس کی کتاب موجود ہے، اس لیے بھٹک نہ جانا، ایمان لانے کے بعد کفر میں نہ چلے جانا۔ اہل کتاب کی اطاعت سے کیا مراد ہے؟ اہل کتاب کی اطاعت سے مراد ہے ان سے ہدایات اخذ کرنا، ان کی نقالی کرنا، ان کی عادات اور طوار اپنا لینا، ان سے پالیسیاں لینا۔ اور پیاری بہنوں، بہت ہی انتہائی دکھ کا مقام ہے کہ اگر ہم آج کل کے مسلمانوں کے حالات دیکھیں تو جو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم ان کا کہنا مان لو گے، ان کی اطاعت کرو گے، ان کی طریقے پہ چلو گے تو وہ تمہیں کفر کی طرف لٹا دیں گے۔ اور اطاعت کا میں نے آپ کو بتایا کہ ان سے ہدایات لینا، ان کی نقالی کرنا، ان کی عادات و اطوار اپنانا، پالیسیاں لینیاں۔ تو دیکھ لیں آج کل کے مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح امریکہ کیا تو کٹ پتلی بنا ہوئے، جیسا امریکہ کہتا ہے، جیسا IMF والے کہتے ہیں اس طریقے پہ چلتے ہیں۔ یہودیوں کی پالیسیز ہمارے ملک میں چل رہی ہیں، ان کے اصول چل رہے ہیں، وہ مسلمان درادر فالو کر رہے ہیں۔ تو پیاری بہنوں، پھر اللہ کا عذاب ہم پہ کیوں نہ آئے، استغفر اللہ۔ اور اہل کتاب کی اطاعت اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمانوں نے اندر سے شکست قبول کر لی ہے۔ اصل میں اہل کتاب کی اطاعت جو ہے یہ چھپا ہوا کفر ہے جو غیر شعوری ہے، لیکن مسلمان کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا، اور نہ ہی اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ امت مسلمہ قیادت کے مقام سے دستبردار ہو گئی ہے۔ اسی لیے تو مسلمانوں کو جہاد کا حکم دیا گیا کہ جہاں پہ دیکھو کہ اللہ کا دین خطرے میں ہے، اٹھو اور جنگ کرو، لیکن
مسلمانوں میں تو یہ کوالٹیز ہی نہیں رہی. وہ تو گھر بیٹھ کے عیش و آرام کے ساتھ نرم بستر میں، نرم گرم بستر میں، نرم گرم کمرے میں رہنا پسند کرتا ہے. وہ تو جہاد کی سختیوں سے گھبراتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اہل کتاب کی اطاعت سے اسلامی نظام زندگی کی اس صلاحیت میں بھی شک پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اس دور کے لوگوں کی رہنمائی کر سکتا ہے، ان کی ترقی اور نشو و نما اور تنظیم کر سکتا ہے. اب کا مسلمان ایسا کر ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا کے لٹا دیں گے. اس کفر سے مراد مسلمان ہوتے ہوئے کفر ہے، اس سے مرتد ہونا مراد نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دو لڑنے والے گروہوں کو مومن قرار دے کر ان کے درمیان اصلاح کروانے کا حکم دیا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو. بخاری 4064. اہل کتاب مسلمانوں کے بارے میں کس چیز کی حرص رکھتے تھے، لالچ رکھتے تھے؟ تو پیاری بہنوں، وہ یہ حرص رکھتے تھے کہ وہ امت مسلمہ کو اپنے عقیدے اور نظریات سے ہٹا دیں، اور اس مقصد کے حصول کے لیے وہ ساری قوت لگاتے ہیں، خفیہ مکر و فریب کرتے ہیں، منافقین سے مدد لیتے ہیں، لوگوں کو اندر سے اسلام سے دور کرنے کے لیے غیر اسلامی نظاموں کو خوبصورت بنا کے پیش کرتے ہیں، اور اس امت پر ایسی قیادت مسلط کرتے ہیں جو اسلامی نہیں ہوتی. اور مسلمان، آج کا مسلمان جانتے بوجھتے کچھ تو جانتا نہیں ہے، اگر جان لے تو جان بوجھ کے انجان بن جاتا ہے، اندھا بن جاتا ہے. استغفر اللہ. یہ ساری پالیسیاں آج کل کے مسلمان پہ اپنائی جا رہی ہیں، لیکن مسلمان آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ، تم کیسے کفر کرتے ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں اور تمہیں اس کا رسول بھی موجود ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہودی و نصارہ کے مکر و فریب سے ڈرایا ہے کہ ایمان لانے کے بعد مسلمانوں نے کفر کا انکار کیا ہے. تم کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں، تمہارے میں اس کا رسول موجود ہے، پھر تو تمہارا کفر کرنا ممکن ہی نہیں ہے. تم پر اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت بھی کی جا رہی ہے، پھر بھی تم کفر کی طرف جا رہے ہو. اللہ اکبر. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تعجب کا اظہار کیا ہے کہ مسلمان کی جماعت کفر کو کیسے قبول کر سکتی ہے. آیات اللہ سے مراد قرآن کریم کی آیات ہیں، اور وفیکم رسول سے مراد تمہارے میں اس کے رسول بھی موجود ہیں جو ہادی ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑنے کی طرف ہدایت دیتے ہیں اور ہدایت و کمال کے راستے پر چلنے کے لیے دین کو مضبوطی سے پکڑنے والوں کو بشارت بھی دیتے ہیں. پیاری بہنوں، یہاں پہ ایک اور بات کا تذکرہ کرتی چلوں کہ اولاد کی تربیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کو اللہ کی کتاب سے جوڑے رکھیں، استقامت سے تلاوت بھی کریں، غور و فکر بھی کریں. کوئی بھی شخص دین اور اسلام سے دور تب جاتا ہے کہ جب وہ اللہ کی آیات کی حکمتوں کو نہ پڑھتا ہے نہ سمجھتا ہے. تو اس لیے یہ خود بھی اس پر عمل کریں، روز قرآن کی تلاوت بھی کریں، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، تفسیر بھی سمجھنے کی اس آڈیو سے کوشش کریں، اور اپنے بچوں کو بھی ضرور اس سے جوڑیں. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کے دین کو یاد رکھے مضبوطی سے پکڑے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے گا، تو یقیناً فقط ہدیہ الی صراط مستقیم، یقیناً وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیا گیا. یہاں پہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی رسی کو پکڑے گا وہی اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلے گا، اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی نجات مل جائے گی، اور جنت کے راستے پر بھی چلنا شروع کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.